बैठे रहना, अपनी रूह से कहना बुलंद हो के उस दरवाज़े के करीब पहुँचे जहाँ ये मुसीबतें हैं, जहाँ ये मुश्किलात हैं। बस ज़रा अगर समझ सको तो करीब जाके बस इतना समझ लेना कि 18 साल की उम्र में क्या किसी के बाल सफ़ेद होते हैं? अच्छा चलो मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको समझाता हूँ कि बाल कैसे सफ़ेद होते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो इल्म हयात के माहिरीन हैं, वो कहते हैं 3-4 वजूहात हैं। उसमें से जो एक बहुत अहम वजह वो ये है कि जब आपकी ज़हनी ताकत पर बहुत बड़ा कोई सदमा गुज़र जाए। अब वो सदमा कितना बड़ा है ये बाल सफ़ेद होने की मुद्दत से पता चल जाएगा कि वो सदमा कितना बड़ा है। तो अब मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ और इमाम के कौल के साए में कर रहा हूँ। दरबार में गई तो बाल काले थे, मगर दरबार से जब वापस आई तो बाल सफ़ेद हो गए थे। नहीं, शायद नहीं समझ पाओ इसे भी, तो इसे ऐसे समझ लो कि मासूम से पूछा गया किस नबी पर कितनी मुसीबतें पड़ी, कौन कितना रोया, किसकी कितनी मुश्किलें थीं। आपने सबका नाम गिनाया और जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज़्यादा किस पर, तो कहा मेरी जद्दा, मेरी दादी फ़ातिमा पर। उसने कहा मौला इतने साल अंबिया की, इतनी उम्र, और फिर भी इस मुद्दत, कोताह मुद्दत, कम मुद्दत में। आपने क्या कहा? तो मुद्दत मत देख, तो शिद्दत देख। मुझे लगता है आपको अब कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मसाइब, हमेशा लोग शहादत से शुरू करते हैं, मैं मसाइब को इस रिवायत से शुरू करता हूँ कि दफन करने के बाद अली बड़ी देर तक बैठे रहे। दफन करने के बाद अली बड़ी देर तक कब्र ज़हरा पे बैठे रहे, मगर कब्र ज़हरा को नहीं देख रहे थे। समत अपना मोड़ दिया रोज़े रसूल की तरफ और बस एक जुमला कहा, मैं क्या बताऊं कि क्या बीती है। आपकी बेटी आप तक पहुंच चुकी है, आप उससे पूछ लें कि अली पर क्या गुजरी। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के। जब तुम हुसैन के गम में रोते हो, सज्जाद तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, मगर आज तुम ज़हरा के गम में रो रहे हो। मजलिस के किसी कोने में हसन होंगे, किसी कोने में हुसैन होंगे, किसी कोने में ज़ैनब होगी, किसी कोने में उम्मे कुलसूम होगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जब अहले बैत रिसालत पर मुश्किल तरीन वक्त पड़ता है तब वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं। शायद ना समझ पाओ, फिर दोबारा जुमले दोहरा रहा हूं। बोलो, सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी को बैठ के नमाज पढ़ते देखा। सवाल किया, फूफी अम्मा ये बैठ के नमाज? फरमाया, लाल जो कुछ आता है वो इतना कम होता है कि बच्चों को पूरा नहीं हो पाता। मैं अपने हिस्से का भी ज़्यादा हिस्सा उन बच्चों में बांट देती हूँ। जो कुछ बचता है उसमें ताकत नहीं रहती कि ज़ैनब क़याम कर सके। मुसलसल पसलियाँ टूटने के बाद जाओ किसी डॉक्टर से पूछना, हाथ टूटे इलाज हो सकता है, पाँव टूटे इलाज हो सकता है, जिस्म की कोई भी हड्डी टूटे इलाज हो सकता है, मगर जब पसलियाँ टूट जाएं तो सांस दर्द बन जाती है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जब किसी की पसली टूटे सांस दर्द बन जाती है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के। अब चलो दूसरी मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। कितना चाहती थी फातिमा अपने बच्चों को, अली आप ही मुझे गुस्ल देंगे, अली आप ही मुझे कफन पिनाएंगे, अली आप ही मुझे दफन करेंगे, अली रात की तारीकी में मुझे दफन करेंगे। एक दिन फरमाने लगी, जब कभी मौका मिल जाए अली मेरे कब्र पे ज़रूर आएंगे, अली मेरे कब्र पे यासीन ज़रूर पढ़ेंगे। एक दिन अली कब्र ज़हरा पे यासीन पढ़ रहे थे कि आवाज़ आई, अली जल्दी उठिए, अली जल्दी घर जाइए, मेरे हुसैन को प्यास लगी है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شہادت کے بعد ایک روز علی نے حالت خواب میں زہرا کو دیکھا، فرماتی یا علی جلدی سے اٹھئے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے۔ گھر کے جس حصے میں پانی پڑا ہوا تھا علی اس حصے میں گئے، جیسے ہی اس حصے میں پہنچے دیکھا چھوٹی سی زینب کھڑی ہے۔ علی نے زینب کو دیکھ کے سوال کیا، لاڈلی تو کیسے رات کے اس حصے میں؟ بابا ابھی ماں نے خواب میں کہا ہے زینب اٹھ میرا حسین پیاسا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب جملے برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ کربلا کے میدان میں سب نے کہا حسین سے مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں سن کر علی تمہیں دعا دے رہے ہوں گے، رسول تمہیں دعا دے رہے ہوں گے، حسن تمہیں دعا دے رہے ہوں گے۔ چلو اس جگہ چلو۔ علی گھر میں آئے، حسنین روضے رسول پہ پہنچے، ہمیشہ کی طرح نانا کو سلام کیا۔ قبر سے آواز آئی بیٹا جلدی سے گھر جاؤ۔ علی گھر میں آئے، زہرا کے پاس بیٹھے، فرماتی ہیں ابو الحسن میں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ سوال کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ دیکھا بابا ماں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کے روئی، میں نے ماں سے اپنی تکلیف بیان کی۔ بابا کہتے ہیں لال پریشان نہ ہو، تو جلدی مجھ سے ملنے والی ہے۔ علی سمجھ گئے زہرا کیا بیان کر رہی۔ باہر نکلے، گھر کا کام ہوا تھا، اندر پھر واپس آئے۔ سوال کیا بی بی آپ تو بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی، یہ طاقت کہاں سے ہوئی کہ بچوں کے کپڑے دھو ڈالے، مکان صاف کیا، کھانا بنایا؟ یہ وہ آخری طعام تھا جو زہرا نے اپنے بچوں کے لیے تیار کیا۔ وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فضہ سے دھیرے سے کہا فضہ یاد رہے میری زینب کو بہت حیا آتی ہے، میری زینب بڑی غیرت دار ہے۔ فضہ جب دربار میں کہیں زینب کھڑی ہو، زینب کے پیچھے نہ کھڑی ہو، نہ آگے کھڑی ہو نا۔ جزاکم اللہ۔ زینب کو بلایا، لال جب تیرا بھائی تجھے آخری سلام کرے اس کے گلوے مبارک کو چوم لینا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسن کو ملاقات ہو گئی، مگر وہ ننھا حسین جو اپنی آستینیں سمیٹے اپنے کاندھے کے ذریعے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا۔ اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا۔ اماں سلام جب تیسری بار جواب نہیں آیا، امام فرماتے ہیں میرا مولا حسین کہتا اماں کیا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں تجھے پکاروں اور تو جواب نہ دے؟ علماء دو طریقے سے روایت بیان کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دونوں ہاتھ نکلے، کچھ کہتے ہیں ایک ہاتھ پسلی پہ تھا، ایک ہاتھ اٹھا، میرے حسین میرے سینے سے لگ جا۔ جزاکم اللہ۔ تاریخ شہادت کی 3 میتیں ایسی ہیں جسے غسل دینے والے چلا کے روئے، جسے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ نہیں ذرا مصیبت سمجھو۔ میں اپنے برادران اہل سنت کے علماء کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایران کے خطیب نے بیان کیا تاکہ یہ سمجھ سکے کہ زہرا کا درد کیا تھا۔ ایک دن رسول خدا نے خوش ہو کے بی بی خدیجہ سے کہا مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بی بی فرماتی ہیں کوئی خواہش نہیں، میری خواہش ہے کچھ مانگ لو۔ فرمایا امت سے کہہ دیجئے گا میری فاطمہ سے بآواز بلند بات نہ کرے،
میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ دے۔ رسول خاموش ہے۔ جب کوئی جواب نہ ملا فرماتی ہے میرے سید و سردار جب جواب چاہیے آپ خاموش ہے۔ کہا خدیجہ ذرا دیکھ۔ اب جو خدیجہ نے دیکھا ایک مکان تھا، دروازے کے اس پار ایک بوڑھی بی بی بیٹھی تھی۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا مکان ہے۔ خدیجہ رو کے کہتی ہیں جب مکان میری بیٹی کا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ خدیجہ نہ پوچھ یہ تیری زہرا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصائب کے 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے۔ وہ لو سجاد کو غسل دیا جا رہا ہے، باقر چلا کے روئے۔ سائل نے سوال کیا مولا اتنا گریا کیوں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا۔ اب جملہ عادیہ کر رہا ہوں تمہیں۔ وہ لو زندان میں، وہ لو قید خانے میں سکینہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ سید سجاد قریب آئے، لیلا داڑے مار کے بے ہوش ہو گئی، رباب بے ہوش ہو گئی، زینب بے ہوش ہو گئی۔ جب غش سے افاقہ ہوا سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں اتنا گریا کیوں؟ لال نہ پوچھ۔ کہا پھوپھی اماں حق کا واسطہ لال کیسے بتائیں؟ جب میت پہ پہلا پانی ڈالا پانی سوکھ گیا، جب دوسرا پانی ڈالا پانی سوکھ گیا۔ سجاد نے ماتم شروع کیا، ہائے رے میری مظلومہ، جزاکم اللہ۔ زینب سوال کرتی ہیں میرے لال اب تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن سکینہ نے مجھ سے کہا تھا بھیا تو مجھے غسل دینا، بھیا آپ مجھے کفن پہنائیں گے، بھیا زمین میں دفن کرنے کے پہلے زمین چھو کے دیکھ لینا، مجھے نرم زمین پہ دفنانا، پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ مصائب کے چلو سلام کر لو، سیدہ رخصت ہونے والی ہے، چلو سلام کر لو، نبی کی بیٹی رخصت ہونے والی ہے، چلو سلام کر لو، علی کی بیوی رخصت ہونے والی ہے، حسنین کی ماں رخصت ہونے والی ہے۔ وہ لو تاریخ کہتی ہے علی غسل دے رہے ہیں، رات بس 2 جملے مصائب کے، رات کا وقت ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ رات کی تاکید اس لیے زہرا نے کی تھی کیونکہ زخم کچھ ایسے تھے جسم پر، دروازہ ٹوٹنے اور جلنے کے بعد جسے زہرا نہیں چاہتی تھی کہ علی دیکھے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے۔ میں نے پچھلے سال اور کئی سال یہ مصائب پڑھے، ان تاریخوں میں یہی جملے بیان کرتا ہوں۔ خطیب سے عالم خواب میں مولا فرماتے ہیں، مولا حسن فرماتے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا مولا میں تیری ساری مصیبتیں پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیری میت گھر میں سے گئی اور گھر واپس آئی، میں یہ بھی پڑھتا ہوں میت پہ تیر تھے، میں یہ بھی پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ مولا فرماتے لیکن تو میری وہ مصیبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا تو ہی بتا تیری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا فرماتے میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا دروازہ جلایا جا رہا تھا، میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا دروازے اور دیوار کے بیچ میں میری ماں دب گئی، زمین پہ گری، تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، سامنے گلے میں رسی، دروازے کے اس پار میرے بابا کو کھینچ کے لے جایا گیا۔ زہرا نے چادر سنبھالی، پسلی پہ ہاتھ رکھا، یا علی، ہاتھوں کو علی نے اٹھایا، زہرا بد دعا مت کرنا، ہائے فاطمہ، پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے، ہائے اہل بیت کی مصیبت۔